السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتا، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، ایک بات کو میں بار بار رپیٹ نہیں کرتا، کام کی بات کرتا ہوں، کام کی بات سمجھاتا ہوں، آپ کے دل میں اتر جائے تو صحیح ہے، پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، پاکستان کا نیشنل ہیرو انٹرنیشنل اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر صبح سویرے وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، اور صحیح معنوں میں یہ زندگی میں ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا استقبال ہوا کرکٹ کے علاوہ کسی اور ایونٹ کے پلیئر کا۔ وہ پلیئر بھی وہ تنہا تھا، واحد پلیئر تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ آفیشلز وغیرہ یہ وہ سب لوگ واپس آئے، لیکن پلیئر ایک ہی تھا جس نے نام کمایا، نام بنایا اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ ارشد ندیم کو جتنا سپورٹ کیا پنجاب نے، تو بقول اس کے کہ پنجاب نے اس کو بہت سپورٹ کیا اور مختلف طریقوں سے اس کی مدد کی۔ وہ جو ایک لاٹھی لے کر جو بھاگتا ہے نا، اس کو جیلین بولتے ہیں، وہ ایک کی جو قیمت ہے وہ 7-8 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اس کی فراہمی کے لیے میاں شہباز شریف نے پنجاب گیمز کے ٹائم پر اس کو سپورٹ کیا اور پھر اس کو گاہے بگاہے سپورٹ کرتے رہے، جس کا اس نے آج اعتراف کیا۔ یہ اعتراف کرنے سے کچھ لوگ کہتے کہ اس سے عمران خان ڈی ویلیو ہوا۔ بھائی، عمران خان کیسے ڈی ویلیو ہو سکتا ہے؟ اس کو ورلڈ کپ جیتنے سے پہلے بھی اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی اس کو برطانیہ نے ہمیشہ پروموٹ کیا۔ برطانیہ کی جو ایلیٹ کلاس تھی لڑکیوں کی، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ بات بہت آگے نکل جائے گی، چھوڑیں اس بات کو۔ یعنی وہ اس کی پروموشن تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن ارشد ندیم بغیر کسی یعنی یہودیوں کی حمایت کے، کافروں کی حمایت کے بنا ہی وہ ورلڈ چیمپئن بن کر پاکستان ہے۔ یہ ایک منفرد اعزاز ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدلنے تھے، اس کے خاندان کے حالات بدلنے تھے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز پائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار بچہ ہے۔ اس کی گواہی اس کی بہن نے دی، اس کی بھابھی نے دی، اس کے بھائی نے دی، اس کے بابا نے دی۔ تو ناظرین، ایسے خاندانوں کو آگے آنا چاہیے، ایسی فیملیز کو آگے آنا چاہیے، اور پنجاب گیمز کے ذریعے سے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو گاف ہے نا جی، گاف، یہ بہت مہنگے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ اس کی جو سٹیکیں ہیں، اس کی جو بالز ہیں، اس کا جو گراؤنڈ ہے، اس کی انٹری بڑی مہنگی ہے جی۔ وہ شاید ایک سال کا 40-50 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ اس کی فیس ہے ممبرشپ کی۔ تو یہ کدھر یہ جناب غریبوں کے ہاتھوں میں آ جائے، جیسے یہ ٹوبے والے ہیں، گوجرے والے ہیں، میاں چنو والے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ ان لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جی۔ اگر کسی پٹھانوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ تو اسے چھوٹی سی گیند کو جناب جی مار کے جناب جی اس کا وہ بکس نکال دیں۔ تو ایک سازش کے تحت عام آدمی کو ان کھیلوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ چلیں، بات اور طرف نکل جائے گی۔ تو ابھی اس تک استقبال بھی رہتے ہیں جی۔ حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے شاندار انتظامات کیے تھے ارشد ندیم کے استقبال کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس کے جہاز کو واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا، اور پھر اس کو جناب جی انتہائی پرتقاب
पुरतपाक तरीके से उसका वेलकम किया। लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, जिसको ये लोग कहते थे सियासत अंगेज या बहुत बड़ा जलसा हुआ जी। तो इतने से ज़्यादा तादाद थी, लोग पैदल थे, मोटरसाइकिलों पे थे, गाड़ियों पे थे, ट्रकों पे थे, ट्रॉलियों में थे। ट्रालियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब जी मियाँ चन्नू से भी जनाब बहुत बड़ी तादाद में लोग उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ आए थे। वहाँ से डबल डेकर बस में बिठाकर शहर का चक्कर लगाया गया और फिर उन्होंने मांगा मंडी में एक बड़ा मशहूर होटल है, वहाँ से नाश्ता किया सुबह का और फिर मियाँ चन्नू की तरफ वो रवां दवा हुए। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है, एक हीरो का इस तरह इस्तकबाल किया जाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। तो जनाब अभी सोशल मीडिया में ये है जनाब जी वो करोड़पति हो गया जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करोड़पति हो गया जी, वो जनाब उसके करोड़ों पे टैक्स लगेगा। तो यार टैक्स देना बहुत अच्छी बात है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेयर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पैसे कमाते हैं खेलों से और टैक्स भी देते हैं। इसी तरह जो सेलिब्रिटीज़ फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी टैक्स देते हैं, प्लेयर भी टैक्स देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और टैक्स देना एक अच्छी रवायत है और एक अच्छी बात है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। टैक्सेस से ही मुल्क चला करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसको इस बात को प्रमोट करना चाहिए, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें हम पीटीआई वालों का, उनको तो हर बात में कीड़े निकालना आता है और वो कीड़े निकालने में माहिर हैं, और इसी बात पर उनका इम्तिहान होगा यौम क़यामत में इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ, बहुत शानदार अज़म है उसका। 2028 की तैयारी से मुताल्लिक़ उसने अभी से बातें करना शुरू कर दी हैं। तो माशाअल्लाह जितना वो फिट है, उम्मीद है 2028 में भी वो गोल्ड मेडल तक पहुँचेगा। तो अभी आए दूसरी तरफ जनाब जी पॉलिटिक्स में आ जाएं। तो पॉलिटिक्स में सैयद मंसूर अली शाह जनाब एक तकरीब में खिताब करते हुए बिल्कुल सीधे हो गए जनाब इस्टेब्लिशमेंट के सामने और हुकूमत के सामने कि देखते जी हमारे फ़ैसले से कौन भाग सकता है, हमारे फ़ैसले से रोगर्दानी कौन करता है और हमारे फ़ैसले पर अमल करने से कौन रोक सकता है। उसने खुली खुली धमकियाँ दी हैं, खुली जंग की दावत दी। उसने कहा यहाँ तो पूरा निज़ाम लपेट दें, जुडिशरी में एमरजेंसी लगा दें, तो या फिर हमारा फ़ैसला मान लें। दोनों में से एक बात जो है उसने कहा जी करनी पड़ेगी आपको। तो जनाब अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान की इंशाअल्लाह। ये जो लोग अभी इक़्तिदार में बैठे हैं इनकी नीयतें साफ़ हैं, आर्मी चीफ़ की नीयत साफ़ है और ये इतने काले भूंडों का साथ मुकाबला कर रहा है, वो अल्लाह उसको ताकत देगा और हक़ और सच उसके साथ है। अव्वल हक़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको तौफ़ीक देगा, अल्लाह उसको मुकाबले की तौफ़ीक देगा और इनसे निपटने की तौफ़ीक देगा। ये लोग आइन का सहारा लेकर गैर आइनी तरीके से कानून को रीराइट किया, इन्होंने कानून को खुद बनाया, इन्होंने कानून की तशरीह नहीं की, कानून पर अमल नहीं किया। कानून बनाती है पार्लियामेंट और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना अदालतों का काम होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर खुद कानून रीराइट किया और दोबारा लिखा। तो इनका कब एहतसाब होगा, कैसे एहतसाब होगा, इसकी तैयारियाँ चल रही हैं और जल्द ही इनका मकू ठप दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात क्या है कि बेफिक्रा बंदा अपनी धुन में मगन बंदा, उसको किसी किस्म का कोई खौफ ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस वाला बंदा शहबाज शरीफ। वो किसी सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरता, वो किसी अपोजिशन की चालों से नहीं डरता। वो सुबह 8 बजे अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है, काम शुरू कर देता है और कैबिनेट को भी बुला लेता है, उनसे मशवरे करता है और पूरे दिन का एक लाएअमल बनाकर उस पर अमल करता है। उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि हुकूमत जा सकती है,
حکومت گر سکتی ہے، جج یہ کر دیں گے، جج وہ کر دیں گے، وکیل یہ کر دیں گے، وکیل وہ کر دیں گے، اس کو بالکل ایک آنے کی بھی ٹینشن نہیں ہے، اس کا اور کانفیڈنس جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی کے بلوں میں اس نے انی پائی ہوئی ہے، اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس کا سلوشن جلدی نکلے گا، کب نکلے گا، 1 سال کا ٹائم وہ دے رہا ہے، شاید وہ کامیاب ہو جائے جس طرح وہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔ گو کہ اس وقت عوام میں حکومتی پارٹیوں کا جو کردار ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے اور وہ ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ابھی ووٹ تو کسی نے نہ مانگنے ہیں نہ کسی نے ڈالنے ہیں، الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہوں گے، مختلف منصوبے سامنے آتے ہیں، مختلف آپشن سامنے آتی ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اور پاکستان میں اسٹوڈنٹ تنظیموں نے زبردست جواب دیا ہے کہ جی ہمارے پیپروں کے دن ہے، ہمارے پڑھائی کے دن ہے، اور ہم نے کسی قسم کا اسٹرائک میں حصہ نہیں لینا۔ 4-4.5 لاکھ لوگوں کی تنظیم ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے کسی پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا، ہم نے کوئی ہڑتال نہیں کرنی، ہم نے کوئی جلسے جلوس حکومت کے خلاف نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں وہی لو پاکستان، وہی لو آرمی، وہی لو پاکستان، وہی لو آرمی۔ اب صرف وہی کھوتے رہ جائیں گے جو کہتے ہیں کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں تو پاکستان ہے، صرف وہی گدھے رہ جائیں گے جو کہتا ہے آئی لو پاکستان، آئی لو پاک آرمی، وہ لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو بہت غصہ ہے، ان کو صدر پاکستان نہیں بنایا گیا، تو وہ بیچارے اپنا ذہنی توازن کا ہے نا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ کبھی آرمی چیف کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی پولیٹیشین کو دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اسمبلی سے ریزائن کر کے نہیں جائیں گے، گارنٹی والی بات ہے، نہیں جائیں گے، کیونکہ اسمبلی میں آنا بیٹھنا ان کے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔